مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یاد رہے کہ والدین کے معاملات کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ اب ماں اگر ٹی وی دیکھتی رہے گی، ڈرامے دیکھتی رہے گی، فلمیں دیکھتی رہے گی، گانے سنتی رہے گی تو بیٹے پہ یہی اثرات پڑے۔ باپ اگر حرام کمائی کھائے گا، حرام کما کر لائے گا، اس حرام کمائی سے بچوں کی پرورش ہوگی تو پھر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا پڑتا ہے وہ جہنم کے زیادہ لائے۔ تو جب باپ رشوت خور ہوگا، باپ سود خور ہوگا، سود لانے والا ہوگا، باپ ملاوٹ کرنے والا ہوگا، باپ دھوکہ دے کے لوگوں کا مال حاصل کرنے والا ہوگا، باپ بینک میں پیسے رکھوا کر سود کھانے والا ہوگا، جب باپ حرام خور ہے اس مال سے بچے کی پرورش ہو رہی تو پھر بچے کی تربیت کیسے اچھی ہوگی؟ وہ بچہ اللہ کا فرما بردار نیک صالح کیسے ہوگا؟ وہ بچہ والدین کا فرما بردار کیسے ہوگا؟ باپ غیبتیں کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، گالیاں دینے والا ہوگا تو پھر بیٹے کی تربیت کیسے ہوگی؟ باپ اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اس کے بیٹے پھر اپنے باپ کی کیسے فرما برداری کرے گا؟ اور ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں گے تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑے، ان پر بھی اس کے اثرات ہو۔ کئی چیزیں موروثی ہوتی ہیں جو والدین کی طرف سے اوپر کے نیچے بچوں کو ملتی ہیں، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی کا بچہ غلط ہو جائے یا غلط آدمی کا بچہ نیک ہو جائے، یہ کلیے سے ہٹ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں سے بد کو، بد سے نیکوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ باپ نیک ہو، ماں نیک ہو تو بچے نیک ہوتے، پرہیزگار ہوتے۔ اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں تو پھر خود نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تقی ہو، نیک ہو تو پھر ہمیں خود نیک بننا پڑے، خود نمازی بننا پڑے، خود مسجد میں آنا پڑے۔ خود اگر گناہوں میں پڑے رہیں گے اور چاہیں گے کہ بیٹے نیک ہو تو یہ کیسے ہو؟ بہت مشکل ہے۔ تو والدین اگر گالی دینے والے، جھوٹ بولنے والے، آپ خود اندازہ لگائیں، بچے کی تربیت ہو رہی ہے، فون آیا کہ بیٹے کو کہا کہ بتاؤ تم گھر پہ نہیں، تو بیٹے کی کیا تربیت ہو؟ کبھی دروازے میں دستک ہوئی، اب آپ ملنا نہیں چاہ رہے، ہم ملنا نہیں چاہ رہے، بچے کو بھیج دے کے جاؤ بیٹا بتاؤ ابا جی گھر پہ نہیں، تو آپ بچے کی کیا تربیت ہو؟ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے، ایک غلط چیز سیکھ رہا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو تو ہم نے اپنی تربیت بھی کرنی، اپنی اصلاح کرنی۔ تو غوث پاک کے والدین ایسی عظمتوں والے متقی پرہیزگار تھے تو رب تعالیٰ نے انہیں بیٹا بھی غوث پاک جیسا عطا فرمایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی، مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی ولی شروع سے، بلکہ غوث پاک تو ایسے ولی ہیں کہ والدہ کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کے ولی، والدہ کے بدن کے اندر بھی اللہ کے ولی۔ کتابوں میں غوث پاک کی سیرت پر مستند ترین کتاب بہجت الاسرار، جو غوث پاک کے دو وارثوں کے ساتھ غوث پاک کے مرید و خلیفہ ہیں، علامہ شکروفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب، یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ابھی 14ویں صدی میں لکھی گئی، یہ غوث پاک کے دور سے متصل ہی لکھی گئی، اور لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، اور جتنی کتاب کے اندر باتیں لکھی ہیں ان کی جو سند بیان کی ہے، بیان کرنے والے وہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ غوث پاک کی حالات بیان کرنے والے، بہجت الاسرار اس کتاب کا نام ہے، بہجت الاسرار بولتے ہیں، بہجت الاسرار بھی یہ کتاب، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ غوث پاک کی کرامات لکھی ہیں۔ غوث پاک مادر ذات ولی تھے، ماں کے پیٹ کے اندر والدہ کو چھینک آتی ہے، والدہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، چھینک آئے تو یہ سننا کا کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن جو سن رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ اگر مذکر ہے، اگر سامنے والا مؤنث ہے تو یرحمک اللہ۔ غوث پاک کی والدہ کو چھینک آتی، کہتی الحمدللہ رب العالمین،
غوث پاک والدہ کے پیٹ کے اندر ہے، اندر سے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، اندر سے جواب دیتے ہیں۔ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں، اگر والدین کا معمول ہو کہ والد کو چھینک آئے کہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اور والدہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر آگے بھی جواب ہے اس کا یغفر اللہ لنا ولکم، تمہارا والد ہے، کہ اس طرح آپس میں روٹین بتائیں گے تو بچوں کی تربیت ہو۔ یہاں والدہ کو چھینک آ رہی ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہی ہے، غوث پاک والدہ کے پیٹ کے اندر جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ۔